ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے بالآخر افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بنو میں جو دمانگی اسکاؤٹ کیمپ کے اوپر ہونے والے حملے کے تانے بانے افغانستان سے مل گئے ہیں، اور اس کے بعد ناظرین پاکستان کی جانب سے واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ دوسری طرف ناظرین ایران کے ہاتھ بڑا خزانہ سمندر میں لگ گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی اس وقت قرار دی جا رہی ہے ایران کی طرف سے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے کہ عالمی طاقتوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں، اور تائیوان پر امریکہ نے چین کو گرین سگنل دے دیا۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، معاملات یکدم جو ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان کے اوپر ہونے والے خوفناک حملے، آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی تک پچھلے 4 دنوں سے پاکستان پر ہونے والے حملوں میں 37 پاکستانی جوان اور سویلینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے تمام تر جو تانے بانے ہیں وہ دہشت گردی کے افغانستان سے مل رہے ہیں۔ ناظرین ابھی جو دمانگی کیمپ جو ہے وہ گلگت اسکاؤٹس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس کے اب تانے بانے افغانستان سے ملے ہیں۔ جو خود کچھ حملہ آور جلال الدین ہے اس کا تعلق افغانستان سے ہے، اور افغانستان شہری کا پاکستان کے اوپر خود کچھ حملہ اور اس طرح سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متعدد شواہد سامنے آنے کے بعد پاکستان تو ویسے یہ کارروائی آج سے چند دن پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن چائنا اور اس کے بعد قطر اور جو دیگر پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا وقت دے دیں، اور پاکستان نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ان کی نیچر سے واقف ہیں لیکن یہ باز نہیں آئے، اور اب ایک بار پھر پاکستان کو خون میں نہلانے کی گھنونی کوشش انہوں نے کی ہے۔ ناظرین اب پاکستان نے فیصلہ کیا، پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے 4 ممالک کے ذریعے ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو جو ہے وہ جو زبان سمجھ آتی ہے اسی زبان میں ان سے بات کی جائے، اور ناظرین جو بات ان کو سمجھ آتی ہے وہ ہے بارود کی بات، وہ ہے ناظرین گولی کی زبان، جس میں ان سے بات کی جائے تو انہیں سمجھ آتی ہے۔ بالآخر پاکستان نے افغانستان پر دوبارہ سے حملوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین یہ جو افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کی جو تازہ ترین لہر ہے اس کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ اور اعلانیہ طور پہ اس دہشت گرد نیٹ ورکس کو سپورٹ کرنا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ممکنہ طور پہ آج رات دشمن کے اوپر قہر ڈھا دیا جائے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ضرب للحق جو ہے اس کو اب اس میں پاس دیا جائے جب تک کہ اپنے حتمی جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل نہیں کر لیے جاتے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ خاص طور پہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس وقت ایران چونکہ چاروں طرف سے امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، باوجود اس کے جو ایران ہے کزوین سی کے ذریعے روس سے بھی جو ہے وہ ساز و سامان اس کے پاس جنگی ساز و سامان پہنچ رہا ہے، جا کے امریکہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ بلاک کر دی ہے، لیکن خود امریکن اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ ناظرین آج بارود سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے نزدیک بالکل کہیں موو کر رہا تھا، جا کہاں رہا تھا، اس کی منزل جو ہے وہ اسرائیل تھی، اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان حالات کے اندر کہ جب آس پاس سے سپلائی لائن جو ہے اس کو کاٹا گیا ہے تو ایران کے ہاتھ یہ جو بارود سے بھرا ہوا، یہ جو ہتھیاروں سے بھرا ہوا بحری جہاز ہے، اس کا لگ جانا یہ ایک بڑا اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے، اور کس طرح سے جا کہاں پہ رہا تھا اور ان کے خلاف اب استعمال ہونے کے لیے یہ ایران کے پاس جہاز پہنچ چکا ہے۔ تو ناظرین کل ہی ابھی جو عمان کے ساحل ہیں ان کے قریب ایران نے ایک میزائل مار کے جو انڈین تیل بردار بحری جہاز ہے اس کو تباہ کر دیا تھا، اور اب آج خبر آ رہی ہے
کہ وہ مکمل طور پہ سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ تو ناظرین، کوئی بھی اس وقت ملک جو ہے جو ایران کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، ایران کو اپنا دشمن بنا رہا ہے، اب سمندر کے ذریعے تو تجارت انہوں نے کرنی ہے، کیونکہ سب سے سستی تجارت سمندری راستے سے پڑتی ہے۔ تو سمندر میں سے اگر آپ نے گزرنا ہے، کہتے ہیں کہ دریا سے میں بھی رہنا اور مگرمچھ سے دشمنی بھی، تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب ناظرین، جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، ایران کو تو یہ بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو دو بڑی طاقتیں ہیں، جس میں ایک تو ناظرین چائنا اور دوسرا امریکہ، کل تک یہ ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر پابندیاں لگا رہے تھے کہ تم چھوٹے ملکوں کو، تم نے اس سے تجارت کی ہے، لو تمہارے اوپر پابندیاں، تمہارے اوپر ٹیرف عائد کر دیا گیا، تمہاری جو ہے وہ مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں، تمہارے اوپر اتنے % ٹیرف ہو گیا۔ یعنی کہ جو عالمی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ چائنا ہے، اس نے پوری کی پوری گیم کو پلٹ دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو شی جن پنگ ہے، وہ بھی امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم سے سویابین خریدیں گے۔ ایک صحافی نے پوچھا جی کہ آپ نے جو امریکہ کے اوپر چائنا سائبر اٹیک کرتا ہے تو اس کے بارے میں بات کی، تو اس نے کہا ہاں میں نے بات کی، اور بدلے میں اس نے ہمارے جو ہم ان کے اوپر سائبر اٹیک کرتے ہیں اس حوالے سے بات کی۔ تو اس نے کہا ہم ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو صدر شی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک بار پھر انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا، پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریف کی، پاکستانی پرائم منسٹر کی تعریف کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی کوششیں ہیں وہ بہت زبردست کی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال جب میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تائیوان کے معاملے پہ ہمارے درمیان کوئی جنگ کبھی ہوگی، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، معاملہ کیسے حل ہوتا ہے؟ معاملہ ایسے حل ہوتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ ون چائنا پالیسی کی، اس کا جو ون چائنا اس کی پالیسی ہے، اس کا وہ حصہ ہے۔ تائیوان چائنا کا حصہ ہے اور اس کو عالمی سطح پہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جی جہاں جہاں پہ میری دشمنی ہے وہاں سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، جہاں جہاں پہ آپ کی دشمنی ہے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو اب تائیوان کے معاملے میں امریکہ نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ چائنا کا جو ایک دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ جی تائیوان پر کوئی کمپرومائز نہیں، تائیوان ہمارا حصہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، اور اس کے آس پاس جو جزیرے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی وہ بھی ہمارے ہیں۔ تو اب امریکہ نے اس پر حق بھی تسلیم کر لیا ہے اور کہا جی کہ اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کبھی کوئی جنگ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے پہ ہوگی۔ تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں بالکل کرسٹل کلیئر ہو گئی۔ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر میں ان بڑی طاقتوں کے ساتھ سینگ پھنساؤں گا تو پہلے جو کولڈ وار کی وجہ سے، یعنی جو کولڈ وار چل رہی ہے ان ممالک کے آپس میں، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں امریکہ کو نقصان پہ نقصان ہی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں، موقع لیا جائے، اور ایران اور چائنا جو ترقی کر رہا ہے اس ترقی کے راستے کو، اپنے ملک کو بھی اس راستے پہ ڈالا جائے تاکہ ہم بھی اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ اب چائنا جو ہے وہ جنگ کی پالیسی کی جانب بڑھ کوئی نہیں رہا، امریکہ نے اپنا جنگ و جدل میں چھوڑا کچھ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب امریکہ کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومتوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔